دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے تے مولا دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے ایک پلہ غافل ہوئیے ایک پلہ غافل ہوئیے جو دم غافل سو دم کافر ایک پلہ غافل رہیے صبح تو شام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ 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 ہر شے دا خالق اللہ مالک تے رازق اللہ ہر شے دا خالق اللہ مالک تے رازق اللہ ہر شے دا خالق اللہ مالک تے رازق اللہ او دی عبادت کریے او دی عبادت کریے اس کو انعام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اس دی عبادت کریے او دی عبادت کریے تے اس تو انعام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے مشکل نو ٹالن والا سب نو او پالن والا الحمدللہ رب العالمین الحمد تمام خوبیاں للہ اللہ کے لیے ہیں کون جو رب العالمین جو عالمین کو پالنے والا وہ پالتا ہے تھکتا نہیں وہ تھکنے سے پاک ہے ہمارے اگر 2-4 بچے ہو جائیں تو والدین پریشان ہوتے ہیں کہ کیا کیسے پالوں ایک 6 ماہ کا ہے ایک 2 سال کا ہے ایک 5 سال کا ہے ایک 12 سال کا ہے سب کی الگ الگ نیڈ سب کی الگ الگ ضروریات سب کی الگ الگ خوراک تو ماں پریشان ہو جاتی کیا کروں اگر کسی کو ایک ساتھ جڑواں 3-4 بچے ہو جائیں تو وہ تو بیچارہ بالکل ہی ماں تو عجیب ہو جاتی کیسے کروں گی وہ تو عالمین کو پالنے والا اور عالمین کے اندر کیا کیا ہیں انسان تو انسان پھر کتنے جنات پھر چرند پھر پرند پھر جانور پھر دریا پھر اس کے اندر مخلوق پھر سمندر پھر پتھر کے اندر کیڑے زمینوں میں کیڑے آسمان کی مخلوق وہ سب کو پالنے والا لیکن وہ تھکنے سے پاک ہے یہ کلام سنتے ہیں تو ذرا غور بھی کیا کریں مشکل نو ٹالن والا تے سب نو پالن والا مشکل نو ٹالن والا سب نو پالن والا بن کے ہمیشہ اس دے بن کے ہمیشہ اس دے بن کے ہمیشہ اس دے سچے غلام رہیے اللہ دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے رب دے پیارے ہوتے ہاں عربیاں پاتے رب دے پیارے ہوتے ہاں عربیاں پاتے رب دے پیارے ہوتے ہاں عربیاں پاتے رج رج درود پڑھیے رج رج درود پڑھیے رج رج درود پڑھیے دامن نو تھام لئیے
رج رج درود پڑھیے رج رج درود پڑھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہ مشہور آیت کریمہ ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے معصوم فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے پر، اس غیب کی خبر دینے والے پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، صلو علیہ، تم بھی ان پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، درود کے ساتھ تسلیمہ نہیں، سلام کے ساتھ تسلیمہ، وسلموا اور سلام بھیجو تسلیمہ کثرت کے ساتھ۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی حضور سلام تو ہمیں آتا ہے، سلام تو آپ کو ہم کرتے ہیں، سلام تو بھیجتے ہیں آپ لگانے، حضور درود کیسے پڑھیں؟ صحابہ نے عرض کی حضور درود کیسے پڑھیں؟ تو حضور نے فرمایا اس طرح کہو، اللہم صلی علی، کیا مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہم صلی علی، اللہم صلی علی سیدنا محمد پڑھتے نام، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اے اللہ تو بھیج، اللہ کہتا ہے تم بھیجو، ہم کہتے ہیں اللہ تو بھیج، تمہیں بات آ رہی ہے آپ کو؟ ہم کو حکم دے رہا ہے تم بھیجو، اور ہم بدلے میں کہتے ہیں مولا تو بھیج۔ کیا اس کو نہیں پتا تھا میرے بندے ایسے کہیں گے؟ اس کو پتا ایسا ہوگا، پھر بھی کہتا ہوں تم بھیجو۔ تو ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں تو تیرے محبوب کی حقیقت پتہ ہی نہیں، ہم تیرے محبوب کو جانتے ہی نہیں، جو اس کی شان ہے، تو ہی بھیج۔ تو گویا اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے کہ بس تو اتنا کہہ دے، تو بس اتنا ہی کہہ دے، اللہم صلی علی محمد، میں تجھے ثواب دے دوں گا، میں تجھے رحمتیں بھی دے دوں گا، میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا، میں تیرے درجے بلند کروں گا۔ تو بس ایک دفعہ کہہ بھی مجھ سے کہ یا اللہ تو بھیج، اچھا تو بھیجے گا نا، اتنا کہے گا نا اللہم صلی علی محمد، میں تیری موت بھی آسان کر دوں گا، تیری زندگی برکتوں سے بھر دوں گا، تیری قبر کو روشن کر دوں گا، میدان محشر میں تجھے پیاس سے بچاؤں گا، میدان محشر کی دبتی ہوئی دھوپ سے بچا لوں گا، میزان پر بھی کرم کر دوں گا، پل صراط سے بھی گزار دوں گا، محبوب کے ہاتھوں سے جام بھی پلا دوں گا، تجھے جنت بھی دے دوں گا، بس تو ایک دفعہ کہ تو ایسے کہ مولا تو بھیج۔ اور میرے پیارے بھائیوں سمجھو یہ درود پاک کیا ہے، یہ درود پاک کی شان کیسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے محبوب سے، قرآن نازل ہوا کہ اے ایمان والو تم بھی بھیجو، اب ہم بھیجنے آتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ تو بھیج، تو اللہ اس پر بھی راضی ہے، تو اب بھی کنجوسی کریں گے، ہونے بھی کنجوسی کرنی ہے، رج رج کے کہو، رج رج درود پڑھیے رج رج درود پڑھیے رج رج درود پڑھیے، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی طبیبنا صلی علی محمد صلی علی کفیلنا صلی علی محمد صلی علی کفیلنا صلی علی محمد صلی علی وکیلنا صلی علی محمد، رج رج درود پڑھیے رج رج درود پڑھیے رج رج درود پڑھیے، دامنیاں تھام لئیے، رج رج درود پڑھیے دامنیاں تھام لئیے، اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے، اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره والسدرة المنتهى مقامه مقام قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا وملجانا ومأوانا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ووكيلنا وكفيلنا مولانا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وسلموا تسلیما رج رج درود پڑھیے رج رج درود پڑھیے رج رج درود پڑھیے رج رج درود پڑھیے دامنوں تھام لئیے اللہ نام لئیے اللہ نام لئیے لئیے اللہ نام لئیے مولا نام لئیے دامن ولیاں دا پھڑیے تے اللہ نو راضی کریے دامن ولیاں دا پھڑیے اللہ نو راضی کریے دامن ولیاں دا پھڑیے اللہ نو راضی کریے توحیدی میں خانے چوم توحیدی میں خانے چوم بھر بھر کے جان لئیے توحیدی میں خانے چوم خانے چوم جان لئیے توحیدی میں خانے چوم خانے کے جام لئیے توحیدی میں خانے چوم خانے کے جام لئیے اللہ نام لئیے مولا نام لئیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قرآن سنو قرآن بھی ہونا چاہیے قرآن کی تعلیمات پر عمل بھی ہونا چاہیے پھر حضور کی نعت خوانی کا مزہ ایسا کیا کہ قرآن کے احکام کو ٹھکراتے جاؤ اور حضور کی نعتیں پڑھے جاؤ یہ نہیں چلے گا نعتیں وہی اور نعت خواں بھی وہی جو شریعت کی پیروی کرے جو حضور کی سنتوں پر عمل بھی کرے اللہ مجھے بھی بنا دے نعت خواں میں تو دعا کرتا اللہ مجھے نعت خواں لوگ کہتے ہیں عبید قادری کو نعت خواں آپ بھی کہہ دیں اسے اپنا ثنا خواں یا رسول تب بات بنے گی
تو قرآن بھی ہونا چاہیے. دیکھو قرآن میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اللہ فرماتا ہے اے وہ لوگ جو ایمان لائے نا, ایمان لے لیا نا مجھ سے, میں نے دے دیا نا ایمان. اب کہتا ہے وہ اللہ سے ڈرو. ایمان والوں سے کہہ رہا اللہ, یا ایھا الناس نہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے. اللہ فرماتا اللہ سے ڈرو. وہ کیسے ڈرو؟ حق تقاتہ, جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے. ایسے نہیں اندر اندر تگڑے بنے ہوئے ہو اور زبان سے کہتے معاف کر دے معاف کر دے, دل کے اندر معاملہ ہی کچھ اور ہو. نو, ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. اگلا سنو, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اللہ فرماتا ہرگز نہ مرنا, ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہوتا. یعنی اللہ کہہ رہا ہے میں نے ایمان دیا نا تمہیں, اب سنبھال کے رکھنا, اور میری بارگاہ میں آنا تو لے کے آنا, اس کے بغیر نہ آنا. اس کے بغیر اگر آ گئے نا, ثم رددناہ اسفل سافلین, ثم رددناہ اسفل سافلین, اس کے بغیر نہ آنا. آنا تو ایمان سلامت لے کر آنا. وہ شاعر نے کوئی ایسی بات تھوڑی کی ہے. آنکھاں مین نال یقین, آنکھاں مین نال یقین, قائم توحید اتے, قائم توحید اتے, جھندڑی تمام